بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ایک لمحہ دھیان سے سنو، یہ بات تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم روز نئی ویڈیوز سنتے ہیں مگر دل کم ہی بدلتا ہے۔ کیونکہ ہم سننے تو آتے ہیں مگر سمجھنے نہیں آتے۔ آج کی اس بات کو صرف کانوں سے نہیں بلکہ دل سے سننا، کیونکہ یہ وہ پیغام ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے اور ہمارے گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہے۔ تو آؤ سچ کی اس بات کو مل کر سنتے ہیں اور اپنے دلوں کو اللہ کی طرف موڑتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھاپے میں جو یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ پاک نے اس سے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہی کلمات دہرائے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ان کلمات کے بارے میں ہے۔ جو شخص 3 بار یہ کلمات دہرائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بخشش کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑھاپے میں کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں، کوئی تنگ دستی نہ ہو، کسی کے محتاج نہ ہو، تو ان کلمات کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات حق اور سچ ہوتی ہے۔ جو شخص اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھاپے میں عافیت عطا فرماتا ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں، یہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا، کیونکہ یہ بہت ہی معلوماتی اور آپ کے لیے فائدہ مند ہونے والی ویڈیوز ہیں۔ محترم، بڑھاپا انسانی زندگی کا ایک فطری مرحلہ ہے۔ ہر شخص جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنی عمر کے مختلف مراحل سے بھی گزرتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچتا ہے۔ اس مرحلے میں اس کے جسمانی اعضاء مضمحل اور جاتے ہیں اور اس کی دماغی اور فکری صلاحیتیں بھی کمزور پڑ جاتی ہیں۔ وہ حصول معاش کے لیے تگ و دو کے قابل نہیں رہ جاتا، یہاں تک کہ جب اس کی جسمانی کمزوری میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو وہ اپنے روزمرہ کے کاموں کی انجام دہی کے لیے بھی دوسروں کے سہارے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور میں بوڑھوں کے ساتھ سماج کے ایک محمل اور بیکار جز کی حیثیت سے برتاؤ کیا جاتا ہے۔ زندگی کی بھاگ دوڑ میں نوجوان اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ بوڑھوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کا بھی انہیں موقع نہیں ملتا۔ انہیں فرصت نہیں ملتی کہ وہ اپنے قریبی عزیزوں کے ساتھ بڑھاپے کی سرحد میں داخل ہو چکے ہیں کچھ وقت گزاریں، ان سے بات چیت کریں، ان کے دکھ درد کو سنیں اور ان کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ گزشتہ کچھ عرصے میں بوڑھوں کے عافیت کو یعنی اولڈ ایج ہو کا مس کا تصور بھرا اور پوری دنیا میں اسے قبول عام حاصل ہوا۔ بظاہر دیکھنے میں یہ ایک سماجی اور رفاہی خدمت معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے درد اور قرب کا جو خاموش سمندر پوشیدہ ہوتا ہے اس کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اولڈ ایج ہومز میں رہنے والے بوڑھے مرد اور خواتین بظاہر وہاں آرام کی زندگی تو گزارتے ہیں، لیکن اپنوں سے دوری کا احساس انہیں کاٹے رکھتا ہے۔ وہ رنج و الم کی مجسم تصویریں بن جاتے ہیں اور گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی کے آخری دن کاٹنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ معاشرے میں پائے جانے والے عام بوڑھوں کے ساتھ بھی لوگوں کا رویہ عموماً ہمدردی، محبت اور عزت و احترام کا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ساتھ اعراض، ناپسندیدگی اور بسا اوقات تحقیر کا معاملہ رکھا جاتا ہے۔ خلاصہ تو یہ ہے کہ بوڑھوں کی حیثیت معاشرے میں ردی کاغذ کی سی ہوتی ہے جسے بیکار محض سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں تخلیق انسانی کے مراحل مختلف مقامات پر بھی بیان کیے گئے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اخلاقی علم اور قدرت پر استدلال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الروم آیت نمبر 64 میں، جس نے ضعف کی حالت میں تمہاری پیدائش کی، پھر ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تخلیق انسانی کے مراحل کا بیان سورۃ المومنون آیت نمبر 14، سورۃ الحج آیت نمبر 5، سورۃ المومنون آیت نمبر 67 میں بھی مذکور ہیں۔ یہ مراحل بتا کر قرآن پاک انسانوں میں یہ احساس بیدار کرنا چاہتا ہے کہ وہ عمر رسیدہ افراد کے ساتھ بہتر سلوک کریں، ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کریں، ان کے کام آئیں اور ان کی مدد کریں، اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ وہ خود بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں
اور دوسروں سے اسی برتاؤ کے مطمئنہ ہوں۔ اسی بات کو حدیث پاک میں ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے کہ کوئی نوجوان کسی بوڑھے کے ساتھ اس کے بڑھاپے کی وجہ سے عزت و احترام کا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور معاشیت سے اس کے بڑھاپے میں دوسرے لوگ اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں گے۔ ترمذی شریف 2022 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بوڑھوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، ان کا احترام کرنے کا، ان کے ساتھ ادب سے اور محبت سے پیش آنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کسی مسلمان عمر رسیدہ شخص کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تکریم کی مثل ہے۔ یہ معاملہ صرف مسلمان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس کا مستحق ہر بوڑھا شخص ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ بیان کیا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھے یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو بیت المال سے اس کا روزینہ مقرر کر دیا اور فرمایا کہ یہ کوئی انصاف کی بات تو نہیں کہ ہم ایسے لوگوں کی جوانی میں تو ان سے فائدہ اٹھائیں لیکن بڑھاپے میں انہیں درد کی ٹھوکریں کھانے کو ملیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ اس وقت بہت سے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھے اور وہ اس راستے سے ہٹے نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جگہ دینے میں تاخیر کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے درمیان چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ ترمذی شریف ایک اور حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی بوڑھا شخص آئے تو اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آؤ۔ ابن ماجہ 33 اور 12۔ اسلام بوڑھوں کی حقارت کی نظر سے دیکھنے، انہیں بیکار سمجھنے اور انہیں سماج پر بوجھ تصور کرنے کا رواداد نہیں ہے بلکہ وہ انہیں سماج کا قیمتی سرمایہ قرار دیتا ہے۔ اس کی نظر میں سماج کی خوشحالی، حسن اور رونق بوڑھوں کے دم سے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ابو داؤد 2594 میں، میری خوشنودی کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کر کے حاصل کرو، حقیقت میں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہی تمہیں روزی دی جاتی ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اللہ پاک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزوروں، بیماروں اور بوڑھوں کا اتنا خیال تھا کہ نماز باجماعت پڑھانے والوں کو ان کی رعایت کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف 703، مسلم 467، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو اسے مختصر کرے، اس لیے مقتدیوں میں کمزور، بیمار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، البتہ جب وہ تنہا نماز پڑھے تو اس جتنا چاہے تول دے۔ اسلام کی بوڑھوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے سلسلے میں یہ عمومی ہدایت تھی۔ اگر کسی عمر رسیدہ شخص کے ساتھ رشتہ داری بھی ہو تو اس کے ساتھ مزید حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اس کے تعلق سے قرآن مجید میں بوڑھے والدین کا خصوصی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں چھڑکو، جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو، عزت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرمائے، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 24-23۔ بوڑھوں کے بارے میں اسلام کی یہ تعلیمات اور ہدایات بہت قیمتی ہیں اور بے مثال ہیں۔ ان پر عمل کیا جائے تو سماج کی پاکیزگی، رونق اور حسن کو برقرار رکھا جا سکتے ہیں۔ کوئی نوجوان کسی بوڑھے کے ساتھ اس کے بڑھاپے کی وجہ سے عزت و احترام کا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور معاشیت سے اس کے بڑھاپے میں دوسرے لوگ اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں گے۔ ترمذی شریف 20 اور 22۔
حضرت قعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اسلام میں بڑھاپے کو پہنچا تو قیامت کے دن بڑھاپا اس کے لیے نور کا باعث ہوگا۔ ترمذی اور نسائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کون آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس کی عمر طویل ہے اور اس کے اعمال اچھے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کون آدمی بدتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر طویل ہے لیکن اس کے اعمال برے ہیں۔ ترمذی شریف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورۃ الحود، سورۃ الواقعہ، المرسلات، النبا اور سورۃ التکویر نے بوڑھا کر دیا۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہماری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، نیکی کا حکم نہ کرے اور برائی سے منع نہ کرے۔ ترمذی شریف۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نوجوان کسی بوڑھے آدمی کی اس کے بڑھاپے کی بنا پر تکریم کرے تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کا بوڑھا ہونے پر اس کے ساتھ بھی ایسے ہی اکرام کرنے والے کو مقرر فرمائے گا۔ ترمذی اور مشکوت۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی اس طرح معقول ہے کہ یہ بات اللہ کی عظمت میں شامل ہے کہ آدمی کسی بوڑھے مسلمان کی اس کے بڑھاپے کی بنا پر عزت کرے۔ اسلام عمر رسیدہ افراد کو زندگی کی سہولتوں کی فراہمی میں ترجیح کا حق بھی فراہم کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ عمر رسیدہ افراد کو ترجیح فراہم کرنے کی اساس پر فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بابت قرآن حکیم فرماتا ہے، وہ بولے، اے عزیز مصر، اس کے والد بڑے معمر بزرگ ہیں، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں، بے شک ہم کو آپ کو احسان کرنے والوں میں سے پاتے ہیں۔ سورۃ یوسف۔ یہ آیات واضح کرتی ہے کہ برادران یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کے لیے اپنے معمر والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہوئے خصوصی رعایت کی درخواست کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے، تمہارے بڑوں کے ساتھ ہی تم میں خیر و برکت ہے۔ ابن حبان۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے ضعیف لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ ضعیف لوگوں کے سبب تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ جامعہ ترمذی۔ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عدیل عمر کے لوگوں سے بھلائی حاصل کرو اور نوجوان پر رحم کرو۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کسی قوم کا محافظ بن جائے تو کیا اسے اور دوسرے لوگوں کو مال غنیمت میں برابر حصہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام سعد کے بیٹے، تمہیں تمہارے بوڑھوں کے سبب ہی رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ مسند احمد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پیالہ لایا گیا جس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اس پیالے پر مجھ سے زیادہ حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لے لو۔ انہوں نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لے لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پیو، کیونکہ برکت ہمارے بڑوں کے ساتھ ہے، اور جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے
وہ ہم میں سے نہیں۔ طبرانی اسلامی معاشرے میں معمر عمر رسیدہ افراد خصوصی مقام کے حامل ہیں۔ اس کی بنیاد اسلام کی عطا کردہ خفت آفاقی تعلیمات ہیں، جن میں عمر رسیدہ افراد کو باعث برکت اور رحمت اور قابل عزت و تکریم قرار دیا گیا۔ اللہ کے آخری نبی پاک نے بزرگوں کی عزت و تکریم کی تلقین فرمائی اور بزرگوں کا یہ حق قرار دیا کہ کم عمر اپنے سے بڑے کی عمر کے لوگوں کا احترام کریں اور ان کے مرتبے کا خیال رکھیں۔ عام سماجی و معاشرتی معاملات میں بھی اللہ کے آخری نبی پاک نے بڑوں کی تکریم کرنے کی تعلیمات دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سہیل اور حضرت ماحصہ بن مسعود خیبر پہنچے تو وہ دونوں کھجور کے باغ میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ عبداللہ بن سہیل وہیں قتل کر دیے گئے۔ پھر عبد الرحمن بن سہیل اور معصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے خویصہ اور مہیصہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اپنے مقتول ساتھی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدمے کے بارے میں گفتگو کی تو عبد الرحمن نے ابتدا کی، جبکہ وہ سب سے چھوٹے تھے۔ اس پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑے کے مرتبے اور عزت کا خیال رکھو۔ بخاری اور حدیث 6142۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آج میں وہ کون سے کلمات پڑھنے ہیں جو آپ کے بڑھاپے میں آپ کے لیے سہارا بنیں گے، آپ کی تنگ دستی دور ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو محتاجی سے بچائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بخشنے کا وعدہ بھی فرمایا اور اس سے جنت کا وعدہ فرمایا جو یہ کلمات پڑھتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ کلمہ تو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کلمات پڑھنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اللہم ربی الافیطان المسلم، اے اللہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی ہر چیز کا پروردگار اور مالک ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کی شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے حال اور پھندوں سے، اور اس بات سے کہ میں اپنے نفس پر برائی کا ارتکاب کروں یا کسی مسلمان کو اس برائی میں ملوث کروں۔ سنن ترمذی 35 اور 29۔ یہ کلمات آپ نے 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی پڑھنی ہے، یا غفار یا رحیم، یا غفار یا رحیم۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں آپ نے پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، کیا عظیم وعدہ ہے رب کریم کا کہ بڑھاپے میں اگر بندہ ان کلمات کو اپنا ورد بنا لے تو اللہ تعالیٰ خود اس سے بخشش کا وعدہ فرما لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 بار ان کلمات کو دہرانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں مغفرت، رحمت اور قرب الہی کا خزانہ پوشیدہ ہے۔ بڑھاپا وہ عمر ہے جب انسان کا جسم کمزور لیکن روح اللہ پاک کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ اگر اس عمر میں زبان ان بابرکت کلمات سے تر رہے تو قبر کی وحشتیں راحت میں بدل جاتی ہیں اور آخرت کے اندھیرے نور میں ڈھل جاتے ہیں۔ بس خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اپنے بڑھاپے کو ذکر الہی سے روشن کر لیں، کیونکہ یہی کلمات اس کے لیے جنت کا پروانہ بن جاتی ہیں۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے مہربان رب، عمر کے اس آخری پڑاؤ پر ہماری کمزوری ہاتھوں کو تھام لے، دل کی تھکن کو راحت دے اور ان قدموں کو معاف کر دے جو اب تیرے در کے سوا کہیں ٹھہر نہیں پاتے۔ اے اللہ، مالک بڑھاپے کی لرزتی سانسوں میں اپنی رحمت اتار دے، ہماری پچھلی خطاؤں کو اپنی رحمت میں چھپا دے اور آنے والے لمحوں کو نور سے بھر دے۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنے پاس راضی اور خوش کر کے بلا لے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے
کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔